السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ پھر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ یہاں دو خالہ زاد بھائیوں یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ وہاں سے آگے جانے لگے تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد آیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے بڑے کونڈوں جیسے ہیں، اور اس پر سونے کے پتنگے چھائے ہوئے تھے، اور اللہ کے امر سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا رہا تھا۔ سدرہ اس وقت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کی حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے بارے میں بتایا ہے، اور جو کچھ بیان کیا گیا وہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔